علیکم۔ محرم سیریز میں مجھے خیال آیا کہ جو پہلا ماہ محرم کا ہے یہ کیوں ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا، ہمارے جتنے 12 ماہ آتے ہیں 4 مہینوں میں سے یہ ایک بہت ہی مقدس مہینہ ہے، اور یہ سب سے پہلا مہینہ ہے۔ آپ نے سوچا کیوں؟ یہ سیٹ کرتا ہے روٹین کو، یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں اگلا مہینہ کیسے گزارنا ہے، اور اسے اگلا مہینہ اور پوری زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ ایک طرح کا روٹین سیٹ کرنے کے لیے کہ اس ٹریک پہ چلنا ہے۔ یہ کلاک ہے، یہ گھڑی ہے جو اگلے آنے کے وقت کو جیسا بھی آپ نے گزارنا ہے اس کو ٹویک کرے، اس کو ٹھیک کرے۔ یہ ہمیں محرم کا مہینہ اس لیے سب سے پہلا مہینہ دیا گیا۔ صرف یہ نہیں کہ محرم کا ماہ آئے اور ہم رو پیٹیں، مون کریں، امام حسین کی باتیں کریں، ٹی وی دیکھیں، مجالس دیکھیں، یوٹیوب پہ سنیں اور آگے چل پڑیں۔ اس لیے نہیں تھا، یہ ہماری روٹین ویلیوز کی۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا نہیں، انہوں نے اپنی اس پورے کربلا میں قربانی میں ہمیں سکھا گئے، قربانی سکھا گئے۔ کوئی سمجھوتا انہوں نے اصولوں پر نہیں کیا، نو کمپرومائز آن پرنسپلز۔ اور وہ جو ظالم تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی، جان دے دی۔ آج کل گرمی اتنی ہے، تھوڑی سی پیاس لگتی ہے، ہم ملازم کو آواز دیتے کہ پانی لے آؤ، 2 منٹ اس کو ہو جاتے ہیں تو اس پہ کوئی لوگ برس پڑتے ہیں کہ اتنی دیر سے پانی لائی، وہ جا کے وہاں تو پانی بچوں کے لیے بند کر دیا۔ تو کیا کیا؟ وہ صبر سکھایا۔ یہ وہ قدریں ہیں، یہ وہ ویلیوز ہیں، یہ وہ قربانیاں ہیں، وہ جو کانڈکٹ ہے، جو بیہیویئر ہمارا، وہ ہمیں سکھایا۔ اور یہ پہلا مہینہ سال کا، اس لیے کہ میں اور آپ ان سے صرف مجالس کی حد تک نہیں، خود کچھ تو کریں گے۔ چھوٹے ہوتے، اب تو آج کل بہت جج کرتے ہیں، ہماری فیملی اہل تشیع سے نہیں تھی، لیکن بہت سی بچیاں میری فیملی کی اہل تشیع میں بیاہی ہوئی ہیں اور بہت رسپیکٹ کرتے تھی۔ یہ بچیاں بھی کرتی تھیں اور وہ لوگ بھی کرتے تھے، اور ہمارا آنا جلنا، ملنا جلنا، کبھی ہم نے کسی کو جج نہیں کیا، کسی سے بحث نہیں کی۔ لیکن یہ تھا کہ ہمارے گھر میں جب بھی محرم الحرام شروع ہوتا تھا تو اس مقدس مہینے میں ہمیں یہ دیگ دی جاتی تھی، پانی دیا جاتا تھا، شربت بنا کر دیا جاتا تھا، 21ویں کو بھی اور 25 کو بھی اور 19 کو بھی اور پہلی محرم کو بھی، اور روزہ سب رکھا کرتے تھے، اور سکھایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا بچوں کی طرح۔ پھر جب ماڈل ٹاؤن ہم رہتے تھے، گھوڑا نکلتا تھا، ہمیں اجازت تھی، ہم جاتے تھے، دیکھتے تھے، وہاں پہ کوئی کسی کو جج نہیں کرتا تھا۔ اور جب ہم واپس آتے تھے تو کوئی ہم ایسی کہانیاں نہیں تھی کہ اس نے یہ کیا تو وہ ہوا، بلکہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ وہاں پہ آپ نے تمیز سے کھڑے ہونا ہے، اگر کچھ کوئی کھانے پینے کو دے آپ نے بسم اللہ کر کے لینا ہے۔ کوئی غلط کہانیاں نہیں ہمیں سنائی جاتی تھی، نہ پتہ چلتی تھی۔ لیکن بہت بڑے ہونے تک بہت سے ہمارے دوست احباب، جہاں بحث کا مقام بنتا تھا، ہم بڑے تمیز کے دائرے میں ضرور بحث بھی کرتے تھے، یا میرے پاس کوئی سوال ہوتا تھا کہ یہ ایسا کیوں کہتے ہیں آپ، یا ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کا پورا فرقہ ایسا کیوں سوچتا ہے، تو باقاعدہ بڑی خوبصورتی سے جواب دیا جاتا تھا، اور بڑا کنونسنگ جواب ہوتا تھا، کوئی ایکسٹریم۔ بچپن میں ہمیں، میری دادی کا نام حسین تھا، آخر کوئی وجہ شاید ان کے والدین جو تھے، تو بہت عزت سکھائی جاتی تھی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ بھول گئے کہ یہ پہلا مہینہ پوری لائف کو، اگلے ماہ کو، پورے سال کو ویلیوز کے اوپر، قدروں کے اوپر، اچھائی نیکی جو امام حسین نے سکھائی، جو اہل کربلا نے سکھائی، جو اہل بیت نے سکھائی، ان پہ ہم کچھ تو چلنے کی کوشش کریں۔ وہ کرنے کی بجائے مجالس تو ہم اٹینڈ کر لیتے ہیں، اور مجالس کا بھی میں آپ کو بتاؤں، کئی بڑے ہی خوبصورت پڑھنے والے ہوتے ہیں جو ہمیں اچھی بات سمجھاتے ہیں۔ ٹیک ہوم کیا ہے؟ وہ میرا اپنا ظرف ہے،
میں نے وہاں سے کیا سیکھ کر اٹھی، کیا بیہیو کر کے اٹھی، یہ میرا ظرف ہے۔ اگر میں نے اپنا ظرف بڑھایا ہے اور اپنے آپ کو میں نے ان کی نیکی کی باتوں کی ڈگر پر چلایا ہے، تو روزمرہ کی زندگی اور میری راتیں بہت سکون کی ہوں گی۔ میرا اندرون جتنا ہے وہ بڑے چین والا ہوگا۔ لیکن میں کیا دیکھتی ہوں، بچے آئے ہیں، بچیاں آئی ہیں، بہت سی خواتین بھی میری ایج کی بھی، کپڑے ایسے ایسے موتی لگے ہوئے نقابوں پر، ایسے ایسے امبرائڈریاں ہوئی ہوئی، کیا کیا مہنگے مہنگے موبائل ہاتھ میں، لڑکے کھڑے ہیں 3 3 4 4 کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، سیلفیاں ہو رہی ہیں، تصویر اتر رہی ہے، یہاں تک کہ کئی دفعہ اس قدر رش ہو جاتا ہے کہ دھکا دیتے ہیں، لڑائی تک ہو جاتی ہے، کسی کو نہیں پتہ کس کا جوتا کہاں۔ جب بھی کبھی ایک مجلس پر گئی تھی، کراچی جایا کرتی ریگولرلی، وہ بڑی خوبصورتی سے سورہ یاسین بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اچھی بات۔ میں نے کبھی کسی اہل تشیع کو جو میرے ارد گرد تھے کبھی کسی کے لیے غلط بات کہتے نہیں سنا، اچھی بات بتائی، قرآن پڑھا، کربلا کی بات یاد کی، یہ بتایا کہ ہم بھی کوشش کریں کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اصولوں پر کسی طرح کا کمپرومائز نہ کریں، کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ اسی طرح جو ہمارے ارد گرد جاننے والے جو ایسے ہیں اور ان کی آ جاتا ہے کہ جی اس کو کاروبار پہ رکھ لیں، کام پہ رکھ لیں، تو ایسے کو کنبہ پروری، وہ کنبہ پروری صلہ رحمی وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کنبہ پروری نہیں کہ جو اس قابل بھی نہ ہو اس کو دفتر میں رکھ لیا۔ اس طرح کی بہت سی اور باتیں جو بچوں پہ ظلم، گالی گلوچ، مار پیٹ، یہ ساری باتیں سکھائی گئی۔ کربلا کا واقعہ آپ کو بھی پتہ ہے، جو کچھ سکھا گیا ہمیں بھی پتہ ہے۔ ننھے ننھے بچوں کو تیر، آپ سوچیں وہ تیر جو بڑے جانور کو ذبح کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، میں کیا کہوں، میں دل دکھتا ہے، میں ذکر بھی نہیں کرتی۔ تو ہم مجلس میں جاتے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح سے اپنی نشو و نما کے لیے، اپنی رونمائی کے لیے، اور کیا کہہ رہے ہیں مجلس میں پڑھنے والے، وہ عالم کیا کہہ رہے ہیں، کانوں پہ انہوں نے ہر قسم کے ایئر فونز لگائے ہوئے ہیں، اپنا فون دیکھ رہے ہیں۔ ہر چیز ڈیجیٹل نہیں ہوتی، ہر چیز کو ڈیجیٹلائز مت کیجیے۔ یہ جو سیکھنے کی سبق کی باتیں ہیں یہ ڈیجیٹلائز نہیں، ہاں ان کو پڑھیں ضرور، فون پر بڑی اچھی باتیں، کہانیاں، فون کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ کا ظرف ہے۔ بچوں کو سکھائیں، انہوں نے کیا چیز ڈھونڈ کے اچھی چیز کہانی وہ سیکھیں جو آپ نے اپنی زندگی میں اس کا کوئی نچوڑ لے کر اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ آداب محفل، آداب میت پہ اٹینڈ کرنا اور یہ آداب مجلس، اس کو خدا را ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ سوچیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ جس وقت جاتے ہیں تو آپ کے پاس پوری بیک گراؤنڈ ہونی چاہیے، بجائے ویڈیوگرافنگ کرنے کے لیے ہاں ایک آدھی تصویر کسی نے بنا لی ایک یاد کے لیے، عالم صاحب بیٹھے ہیں یا کوئی دوست آیا، کئی دفعہ لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بڑی خوبصورت یاد رہ جاتی ہے کہ جی میں نے آخری وقت میں تصویر لی تھی، بٹ خدا را یہ نہیں کہ وہ کانسٹنٹلی ویڈیوگرافنگ ہو رہی ہے، فلیشنگ ہو رہی ہے، باقی سننے والے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اور اگر مجلس پہ آپ نے اس چیز کے لیے جانا ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں، تو پھر آپ کی زندگی ہی آپ نے ایک مجلس بنا لی، وہ تو ایک محفل زیادہ ہو گئی اور مجلس کم ہو گئی۔ بچپن سے ہم نے رسپیکٹ کا سنا تھا، جج کرنا نہیں ہے، ہاں جہاں پہ آپ کو کوئی سوال ہے ایک تمیز کے دائرے میں رہیں اور اس کے اوپر ضرور سوال جواب کریں، بحث کریں، لیکن جب آپ مجلس میں جائیں آپ یہ سوچیں یہ امام حسین کی مجلس ہے۔ آپ کے گھر میں سوچیں کہ اگر اس طرح کا کوئی موقع آ جائے، محفل میلاد ہو رہی ہو، یا جیسے آپ کا کوئی بچہ چلا گیا یا ماں سے یا باپ سے کوئی چلا گیا اس دنیا سے، لحد میں اتر گئے، آپ گھر آئے، آپ کو کیسے لگے گا؟ نان سٹاپ چٹر 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 چٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، خواتینوں کی، آدمیوں کی، فونوں پہ لگے ہوتے ہیں اور بڑی یا تو اچھی باتیں کر رہے ہو، کوئی ویلیو سکھا رہے ہو یا کوئی اپنا دکھ بھری کہانی سنا رہے ہو۔ اب آپ سوچیں کہ ہمیں اپنے گھر کی ایسے افسردہ کوئی محفل ہو، کوئی مجلس ہو
कोई ऐसा मौका आ जाए तो वहाँ इतना बुरा लगता है, तो क्या इमाम हुसैन को नहीं? और आप शायद ये सोचें कि रूहें जो हैं वो चली जाती हैं। नहीं, जहारा के बाद मैंने बहुत पढ़ा है इन चीज़ों के बारे में, रूहें कहीं नहीं जाती। जब आप उनको याद करते हैं तो वो इर्द गिर्द ज़रूर मंडलाती हैं, घूमती हैं। तो इमाम हुसैन की, करबला के जितने भी शोहदा, उन सब की आप उनको मोहब्बत से याद करें, उनके लिए खाना दें, पानी लोगों को पिलाएं। ये खिदमत लोगों की है ना, इस याद में। और पूरा साल इस चीज़ को याद रखें। ये नहीं कि ये एक महीना आया, चंद दिन आए और आपने वीडियोग्राफिंग की और यूट्यूब में सुनी और चल पड़े, और ये वैल्यूज़ साथ लेकर चले, ताकि हमें और आपको अल्लाह ताला इसका ये ज़रूर अजर देगा कि हमने इनसे सबक सीखा। और इमाम हुसैन भी और हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी, और इनके इतने वो मकाम वाले जितने माँ बाप, वालिदैन, जो सब जन्नती, कितने वो खुश होंगे कि इन्होंने जो सबक सिखाने की कोशिश की, जो लेगेसी छोड़ी, हमने कुछ उसमें से आगे कोशिश करके तो उसको हमने जारी और सारी रखा और उसके ऊपर पैरा अमल हुए। बहुत शुक्रिया।